الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 8ویں پارے کی تلاوت سنی۔ سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ تھا وہ ہم نے سنا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا نام جس چیز پر لیا جائے اس کو تم کھا سکتے ہو۔ جو ذبیحہ ہوتا ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے متعلق حکم ہے جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور اللہ کا نام لے کر ذبح تو کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو، جو غیر اللہ کے لیے مختص کیا جاتا ہے، تو وہ اس صورت میں حرام ہوگا، بے شک اس پر اللہ کا نام ہی لے کر ذبح کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس عادت کا ذکر کیا جو وہ اپنے بتوں کے لیے مختلف قسم کے جانوروں کو نظر و نیاز کے لیے یا ذبح کرتے تھے یا پھر ان کے نام پر ان کو خاص کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک اونٹنی اب وہ بچہ جنے گی تو وہ پہلے سے یہ منت مان لیتے تھے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ ہم فلاں جو بت ہے یہ ہم اس کے نام کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ یعنی اللہ کے لیے وقف کرنے کے بجائے، اللہ کے نام پر اس کو کرنے کے بجائے وہ اپنے ان بتوں کے نام پر نظر مان لیا کرتے تھے یا منت مان لیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کا، کھیت کا جو حصہ ہے اس کو بھی مختص کیا کرتے تھے کہ ہماری یہ جو کھیت ہے، فصل ہے، زمین ہے، اس میں جو فصل پیدا ہوگی، اگے گی، اس میں ہم اتنا حصہ اللہ کے لیے رکھیں گے اور اتنا جو حصہ ہے وہ ہم اپنے بت کے نام پہ رکھیں گے۔ تو ان لوگوں کے جو عقائد و نظریات تھے، کیونکہ وہ اسی طرح کے تھے، وہ بتوں کے پوجنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا ذکر کر کے اس کی تردید فرما دی کہ ان کے وہ جو عقائد و نظریات ہیں وہ سب کے سب مشرکانہ تھے، جس کی بنا پر شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے اس طرح کے قوانین یا رسم و رواج بنائے تھے۔ دین اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نام پہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ کرے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی، اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم کے اندر واقعہ ذکر بھی کیا، اور ایک واقعہ اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باغ کو اللہ کے لیے چاہتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ حصہ نکالوں تو وہ اس کے حصے کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی، اس باغ پر خرچ کرنے کے لیے بھی، اور اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر اس طرح اس کو مختص کرنا، اس کو مشرکانہ نظریات یا رسم و رواج کہا گیا۔ بالکل ایسے ہی ان لوگوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ پھر اپنے جانوروں کو اپنے مجاوروں کے لیے بھی مختص کرتے تھے۔ مجاور کہتے ہیں جو کسی خبر پر بیٹھ جاتے ہیں مجاور بن کر، اور وہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں وہاں کے کہ یہاں جو کچھ بھی آئے گا وہ اب ہمارا ہوگا۔ تو ان لوگوں کے نزدیک ان مجاوروں کی بڑی اہمیت تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، یہ یہیں کے ہو کے رہ گئے، یعنی یہ ہمارے ان بزرگوں کی یہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کی محبت اس حد تک ہے کہ یہ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ ان کا کھانا پینا اسی طرح جو لوگ ان کو دیتے تھے وہاں سے کھاتے تھے، اور جو پوجنے والے لوگ تھے غیر اللہ کو، وہ اپنے جانور کو ان کے لیے مختص کرتے تھے کہ یہ ہمارا جو جانور ہے یہ ان مجاوروں کے لیے ہے، چاہیں تو اس پر یہ سواری کریں، چاہے تو اس کو کاٹ کے کھا لیں، اس جانور پر اور کسی کا حق نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی بھی تردید فرما دی کہ یہ بھی انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایسا سوچا تھا یا کیا تھا، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مشرکانہ عقائد و نظریات، یہ رسم و رواج ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں تو آج کے دور میں بھی اس طرح کے نظریات موجود ہیں۔ اندرون سندھ میں آج بھی بہت سارے ایسے مزارات ہیں کہ جن کے نام پر لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے جانور چھوڑ دیے ہیں، اب ان کو ہم سال کے بعد وہ جو عرس کرتے ہیں، اس عرس کے موقع پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہی جانور جو چھوڑے گئے ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پر۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، وہ کسی کی فصل میں گھس جائیں، وہ کسی کے باغ میں گھس جائیں، وہ سب کچھ برباد کر دیں، لیکن کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی فصل سے نکال دیں۔ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس جانور کو نکال دیا تو ہم پھر بچیں گے نہیں، ہم پر کوئی بھی وبال آ سکتا ہے، ہمارا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ ان جانوروں کو اپنے لیے بڑا بابرکت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑے گئے ہیں، یہ حرام ہی ہیں، اور دین اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں کالا بکرا بھی بڑا مشہور ہے اور کالی مرغی بھی بڑی مشہور ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ اسی کا تصور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کاموں کا ذکر کیا کہ جو ہمیں بتائے گئے کہ تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے اور یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے فرمائے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس کے بعد فرمائے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اور فرمائے کہ ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل بھی نہیں کرو گے، اس لیے کہ رزق ہم دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہیں کرو گے، اور بے حیائی کے قریب نہیں جاؤ گے، چاہے وہ بے حیائی کھلے عام ہو یا پوشیدہ ہو، تم اس سے بچو گے، اس میں حصے دار نہیں بنو گے۔ اور اسی طرح ماپ تول کے اندر ڈنڈی بھی نہیں مارو گے، ترازو جو ہے وہ انصاف کا تولو گے، حقدار کو پورا حق دو گے تول کر، اور اس کے اندر تم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرو گے، اور یتیموں کا جو مال ہے ان کا حق ہے، تم اس کو بھی ہڑپ نہیں کرو گے، دباؤ گے نہیں، وہ بھی تم ان کو پورا پورا دو گے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صراط مستقیم کی طرف توجہ دلائی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے زمین کے اوپر ایسے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس کو کہا جاتا ہے خط مستقیم، سیدھی لکیر، پھر اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف دو دو لکیریں کھینچی، اور جو سیدھی لکیر تھی خط مستقیم، اس پر آپ نے اپنی انگلی کو رکھا اور صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، تم نے اسی راستے پر تم نے میرے پیچھے چلنا ہے۔ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کون سا راستہ؟ قرآن و حدیث کا راستہ، اللہ کی وحی کا راستہ، اور جو دائیں بائیں راستے ہیں فرمایا کہ ان کی طرف نہیں جانا، اگر ان کی طرف تم جاؤ گے تو سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا انسان کا جو نیکیوں کا اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو بندہ نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو بڑھائیں گے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اگر کوئی گناہ کرے گا تو ہم اس کے گناہ کو بڑھائیں گے نہیں، جتنا گناہ کیا اتنا ہی لکھا جائے گا، اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، البتہ جو نیکی ہے اس کے اندر ہم اضافہ کریں گے اور اس بندے کو بڑھا کر اجر و ثواب دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ اعراف کی تلاوت سنی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو
جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین نازل ہوا ہے، اور یہ جو دین نازل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کی پیروی کرنی مطلب اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی اور دوست کی بات کی طرف نہیں دیکھنا، غیر اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ دین اللہ نے نازل کیا، اسی پر عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی، اس کے پیچھے چلنا ہے، کسی اور طریقے پر نہیں چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور وہ واقعہ جو سورۃ البقرہ کے اندر بھی ذکر ہوا اور یہاں پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، ان میں سے جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ جو آدم ہے یہ تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، اس سے میں بہتر ہوں، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غصے میں اس کو وہاں سے دھتکار کے نکال دیا، جس کو کہتے ہیں اس کو دھکے مار کے نکال دینا، دھتکار دینا اور ڈانٹ دینا کہ یہاں سے دفع ہو جا اور نکل جا۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مسجد کے متعلق یا انسان کے لباس کے متعلق، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کا ذکر کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم زینت اختیار کرو ہر نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنی ہو تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہن کر، پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو، کہ انسان کسی انسان سے جب ملتا اور ملاقات کرتا ہے تو اس کا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو میری شخصیت کا اندازہ ہو۔ لیکن جب اللہ کے ہاں بندے کی حاضری ہوتی ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ بن سنور کر، اچھا لباس پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کس طرح کا لباس پہن کر آتے ہیں، اس طرح کا لباس پہن کر وہ کسی دعوت میں نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا کس طرح کی انہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں جو خود پھاڑی ہوتی ہیں، کٹنگ کی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے سر پہ پلاسٹک کی ٹوپی یا کھجور کی ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور عجیب سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زینت کو اختیار کرو، کہ تم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہو تو اچھے لباس کے اندر آؤ، یہ اللہ کا ادب ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو لباس نہیں دیکھنا، لیکن اللہ کا ادب اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے سامنے حاضر ہوں تو ایک اچھے لباس کے اندر اور اچھے بن کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اصحاب الاعراف کا ذکر کیا۔ یہ جو اصحاب الاعراف ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جنت میں، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ بالکل برابر ہوں گے، وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، یہاں ان کو روک دیا جائے گا۔ یہ ہے اصحاب الاعراف، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ تو بیچ میں ہوں گے، لیکن یہ جنت میں جانے والے لوگوں کو دیکھ کر ان سے محبت کا اظہار کریں گے کہ واقعی تم نے دنیا کے اندر اچھے عمل کیے اور تم لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرے، لوگوں نے تمہیں کچھ بھی کہا لیکن تم ڈٹے رہے، آج تم کامیاب ہو گئے، واقعی اللہ نے تم کو جنت دے دی۔ اور جو جہنم میں جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے دیکھا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا کہ بڑے تم صوفی بنے پھرتے ہو، بڑے نمازی بنے پھرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تو تم تو کہتے تھے کہ ان کے پاس ہے کیا، یہ تو غریب ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، عہدہ بھی، منصب بھی، مال بھی، دولت بھی، کامیاب تو ہم ہوں گے، تو اب تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو اس طرح دیکھے گا کہ ان کی جو محبت ہے وہ اہل جنت کے ساتھ ہے اور ان کی جو نفرت ہے وہ جہنمیوں کے ساتھ ہے، تو پھر ایک ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر مختلف قوموں کا ذکر کیا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا،
اور ان میں قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے اور ہر ایک کا بتا دیا کہ ان پر عذاب آیا. اور یہ بتایا کس کو؟ ہم لوگوں کو، امت محمدیہ کو، کہ دیکھو جو ان لوگوں کے گناہ تھے وہ تمہارے نہیں ہونے چاہیے. اگر تم ان گناہوں سے بچ کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ نہیں آئے گا. اگر تم بھی وہی کام کرو گے جو یہ کیا کرتے تھے تو جس طرح ان قوموں پر عذاب آیا تو پھر تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.